نادي عليا مزهد العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعلي اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طريقا يا رب الحسين عليه الصلاة والسلام بحق الحسين عليه السلام اشف صدر الحسين عليه السلام بظهور الحجة القائم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد خداوند کریم سب تو پہلے دعا ہے تیرے دربار امام زمان علیہ السلام نے ظہور تعریف فرما اور اگر کوئی مومن و مومنہ بیمار ہے خدا امام زمان علیہ السلام نے سب کی اس کو بے عیب و کل صحت عطا فرما اور اس وبا کا خاتمہ جلد فرما تمام مومنین و مومنات کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد چونکہ 14 ماہ رمضان ہے اور عیدی رات جو ہے وہ تعلق رکھتی ہے حضرت امام حسن علیہ السلام نے نام نال اور میں اسی ضمن قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی تھی خداوند کریم سورہ یاسین ارشاد فرما رہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ارشاد فرما رہے کہ میں ہر چیز دا علم امام مبین نو دے کے دیتے ہر چیز دا علم یعنی جو ہو چکا اس دا علم جو موجود ہے اس دا علم جو قیامت تک ہوئے گا اس دا علم جو حاضر ہے اس دا علم جو غائب ہے اس دا علم جو زمین ہے اس کا علم جو فضا ہے اس کا علم جو آسمان ہے اس کا علم 18,000 عالمین کا کوئی علم ایسا نہیں جڑا اللہ نے امام مبین کو نہ دیتا ہوگا اور مذہب اہل بیت دے عقیدے دے مطابق امام مبین دے مصداق حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور امام علی علیہ السلام سے فرزند امام حسن علیہ السلام تمہارے بھائی امام حسین علیہ السلام پھر امام حسین علیہ السلام کے 9 فرزندان حتیٰ کہ امام زمان علیہ السلام تک یہ سارے دے سارے امام مبین دے مصداق
ساڑھے عقیدے کے مطابق امام مبین تو مراد ائمہ طاہرین علیہ السلام، لیکن کچھ مسلمان بھائی جو ساڑھے نال اس آیت چاہ کے صرف ایک جگہ تے اختلاف کر دیں، وہ دن کی شیعہ جو کہ بھولی قوم ہے بقول انہاں لوگاں دے کہ ہر گل یا مولا علی نال جوڑ دیں یا مولا علی دے پتر نال جوڑ دیں، لیکن وہ دن دارا حقیقت امام مبین تو مراد نہ مولا علی ہے نہ مولا علی دے فرزند امام حسن، انہوں نے بھائی امام حسین، نہ امام حسین دے 9 فرزندان امام زمانہ تک، وہ دن مسلمان نے یادن کہ یہ امام مبین نہیں ہے۔ وہ آدم کی امام مبین کا مطلب ہے لوح محفوظ، اور پوری آیت کا ترجمہ مسلمان بھائی یہ کر دیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي امام مبین کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ہر چیز کا جو علم ہے وہ لوح محفوظ میں لکھ لیا، یعنی اولین دا علم، آخرین دا علم، متقدمین دا علم، متاخرین دا علم، انبیاء و مرسلین دا علم، اوصیاء و صالحین دا علم، حاضر و غائب دا علم، شرق و جنوب دا علم، شمال و جنوب دا علم، ہر چیز دا علم اللہ دے کہ میں امام مبین لکھ لیتا ہوں۔ یہ ہم مسلمان بھائی اس آیت دا ترجمہ کریں، اور ساڈا عقیدہ کیا ہے؟ اس امام مبین تو مراد ائمہ طاہرین، مسلمان عقیدہ اپنا ظاہر کر دے ہوتا امام مبین تو مراد لوح محفوظ۔ تو اگر کوئی مسلمان ناراض نہ ہوئے تو میں دستبستہ گزارش کرنا چاہنا کہ چلو اگر تسی یہ ترجمہ بڑھا دیتا کہ امام مبین تو مراد مولا علی، امام حسن، امام حسین دے 9 فرزندان نہیں، بلکہ امام مبین تو مراد لوح محفوظ ہے، تو میں نے یہ ترجمہ بھی پسند ہے۔ میں تیری کتاب جو ایک روایت پڑھنا چاہنا، تو آتے کہ امام مبین تو مراد نہ علی ہے، نہ حسن ہے، نہ حسین ہے، بلکہ امام مبین تو مراد ہے لوح محفوظ، اور اللہ کہہ رہا ہے میں نے ہر چیز کا علم لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ تو مسلمان پھر اپنی کتاب صحیح بخاریت جا کے روایت پڑھ لے کے صحیح بخاریت روایت موجود ہے کہ جس لوح محفوظ تمہارے ترجمے کے مطابق اللہ نے ہر چیز کا علم رکھ دیا، تمہاری کتابوں میں روایت موجود ہے کہ کون الحسن یطالع لوح المحفوظ فی حجر امام حسن، ماں کی گود میں بیٹھ کر اسی لوح محفوظ کا مطالعہ کیا۔ امام حسن علیہ السلام ماں سیدہ دی گود وچ بیٹھ کر اس لوح محفوظ کا مطالعہ کر دیا جس دے اندر تیرے ترجمے دے مطابق اللہ نے ہر چیز دا علم لکھا۔ کون امام حسن؟ فرزند رسول سبت اکبر، اور آج دا دن اگر یہ جملہ لطف دے تو پھر اس تو بڑا دن کیا ہو سکتا ہے؟ جناب سیدہ دی مسکراہٹ دے پہلے سبب دا نام ہے امام حسن علیہ السلام۔ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ دی مسکراہٹ دے پہلے سبب دا نام ہے امام حسن علیہ السلام۔ عظیم عظیم گودج پروان چڑھے میرا مولا حسن، اور ایک شاہکار فکرہ ہے شہید محسن نقوی دا، خدا انہوں نے درجات مزید بلند فرمائے کہ جو حسن کا محتاج ہو زمانہ اسے حسین کہتا ہے، جس کا حسن محتاج ہو اسے امام حسن کہتا ہے۔ زمانہ حسن کا محتاج ہے، حسن امام حسن کا محتاج، اور کائنات دا ہر علم امام حسن علیہ السلام کو موجود ہے، کیونکہ امام مبین ہے میرے مولا حسن۔ اور کوئی چیز ایسی کائنات نہیں ہے کہ جس کا علم سارے آئمہ دے کول موجود نہ ہوئے، حتیٰ کہ انبیاء اور مرسلین بھی سارے آئمہ دے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید کے اللہ نے ایک نبی نے حکم دیتا کہ جاؤ میرے عبد کو تعلیم حاصل کرو۔ مورخین تو سوال کرو وہ عبد کون ہے جس کو جا کے وہ بندہ جا کے پڑھے؟ حکم دے رہے اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ جاؤ میرے عبد کو تعلیم حاصل کرو، اور جس کو تعلیم حاصل کرنی ہے وہ حضرت خضر نبی۔ حضرت موسیٰ ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت خضر پر پہنچ گئے، سمندر کے کنارے تے حضرت خضر لیٹے ہیں، تے کپڑے سامنے جا کے قدمہ تے ہاتھ رکھے، اور وہ بھی نبی ہے اے بھی نبی ہے۔ بعض علماء نے حضرت خضر ولی ہے، بعض نے نبی بھی اور ولی بھی۔ بہرحال حضرت موسیٰ نے جا کے آخیا کہ آپ مجھے پڑھائیں،
تو چونکہ ولایت ہے حضرت خضر نبی کو، تو حضرت خضر نے جناب موسیٰ کا چہرہ دیکھ کے فرمایا پڑھاؤں گا لیکن تمہارے پاس صبر نہیں ہے، تو تو صبر نہیں کر رہی۔ تو جناب موسیٰ نے فرمایا کہ صبر ہے یا نہیں، بھیجنے والی ذات مالک دی ہے، بھیجے ہے پڑھاؤ۔ سرکار فرمایا ٹھیک ہے، میری ایک شرط ہے کہ میں جو کروں تو میرے پہ سوال نہیں کر، میں امامت علم رسول چاہوں، میں جو کروں تو میرے پہ سوال نہیں کرنا۔ کل تو بڑی مشکل ہے کہ بچے سمجھنا ہے، ٹیچر پہلے روک دے کہ میں جو کی جاؤں تمہیں تو پوچھ ہی نہیں سکی۔ حضرت موسیٰ نے بڑی مشکل نہ حامی بھری، انہیں کہتے ٹھیک ہے چل پہ، دونوں نبی اگے استاد ہے، پیچھے شاگرد ہے، اگے ولی ہے پیچھے نبی ہے، دونوں جا رہے ہیں۔ کشتی آئی، کشتی بیٹھے، دریا میں سفر شروع ہو گیا، این دریا کا سینٹر ہے، تو حضرت خضر نے اس کشتی سوراخ کر دی۔ اس لیے سوراخ ہوا تو موسیٰ بول پہ، انہوں نے کہا جی میں تو پڑھن واسطے ہیں، تو تسی سانو پانی ادھر کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت خضر نے ہونٹھاں تے انگلی رکھی کہ فرمایا سوال نہیں کرنا۔ کشتی پار ہوئی، ایک بستی داخل ہے، دو بچے لڑ رہے ہیں، حضرت خضر نے ایک مک ماری، وہ پار ہو گیا۔ حضرت موسیٰ پھر بول پہ اس کو کیوں مار دیتا، اس کا کیا جرم ہے؟ پھر حضرت خضر نے ہونٹھاں تے انگلی رکھی، فرمایا کہ نہیں سوال نہیں کرنا۔ چل چل کے تھک گئے، ایک جگہ پہ آگے زمین تے بیٹھے، کسی غریب دے گھر دی کچی دیوار گری ہوئی، حضرت خضر دیوار گری ویکھی اور فرمایا موسیٰ گارا بنا تے دیوار کھڑی کر۔ حضرت موسیٰ نے بڑی مشکل نال دیوار کھڑی کی تھی، حالانکہ پہلے اس بستے جو پانی بھی منگیا، کسے پانی نہ ملتا، روٹی منگی کسے روٹی نہ دیتی، بڑی مشکل نال دیوار حضرت موسیٰ نے کھڑی کی تھی۔ اس لیے دیوار کھڑی ہوگی، شاگرد نے جا کے استاد کے سامنے ہاتھ جوڑ دیتے، ہاتھ جوڑ کے فرمایا جناب ہن تسی اپنے راہ جاؤ تے میں اپنے راہ۔ تو جناب خضر نے فرمایا کی ہویا، پڑھنا نہیں چاہتا؟ اس نے کہا جی آیا پڑھنا، لیکن تسی سوال نہیں کرن دے۔ پہلے کشتی سراغ کیتا، میں بولیا خاموش کرا دیتا، پھر بچہ مار دیتا، میں بولیا تجھے خاموش کرا دیتا، اتنے روٹی پانی منگتے رہے، روٹی پانی ملی کوئی نہیں، دیوار بنوان دا حکم دیتا، میں بنا دیتی، میں جو پوچھتا تسی جواب دے۔ ہون سنو اپنے چھٹے امام کا فرمان، میرے چھٹے امام صادق نے فرمایا کہ اگر موسیٰ چپ رہ جاتا، اگر موسیٰ خاموش رہتے تو خضر موسیٰ کو 70 ایسی چیزیں دکھا دیتے جو کبھی موسیٰ کی عقل میں نہ آتی۔ پھر میرے چھٹے امام نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ اسی موسیٰ کا استاد خضر اگر میرے ساتھ چلے تو میں صادق آل محمد اس خضر کو 70 ایسی چیزیں دکھاؤں جو کبھی خضر کی سمجھ میں بھی نہ آ سکتی، میں اس کو ایسی چیزیں دکھاؤں جو اس کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ مقصد کیا ہے بیان کرنا کہ جو علم اللہ نے ساڑھے آئمہ تحریم عطا کیا، اس دا انبیاء و مرسلین بھی مقابلہ نہیں۔ مسجد نبوی پیغمبر خدا منبر پر تشریف فرما ہے اور گود حضرت امام حسن علیہ السلام ہے، دائیں طرف جناب امیر المومنین سامنے اصحاب تشریف فرما ہے کہ ایک بندہ مسجد سیدھا پیغمبر دی بارگاہ جا کے سلام کی طرف، سلام تو بعد اس آکے یا رسول اللہ میں آپ سے 3 مسئلے پوچھنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا مجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں؟ جی آپ حضور منبر تو اترے اور اپنی جگہ تے امام حسن علیہ السلام نے بٹھا کے فرمایا مجھ سے نہیں اس سے پوچھئے۔ سرکار فرمایا مجھ سے نہیں اس سے۔ کیوں پیغمبر خدا نے امام حسن کی طرف اشارہ کیا تھا؟ شاید نبی لوگوں کو سمجھانا چاہتے تھے کہ جو علم مصطفیٰ کے سینے میں ہے وہی علم میرے حسن مصطفیٰ کے سینے میں۔ مسند رسالت حضرت امام حسن علیہ السلام چھوٹا جسم نے تشریف فرما، اس بندے نے امام حسن علیہ السلام کو 3 مسئلے پوچھے، فرزند رسول نے 3 مسئلے کا جواب دیتا، اور پھر مسئلہ بھی پوچھ رہے نبی اور علی دی موجودگی اور باپ اور نانے دی موجودگی ہے، امام حسن نے جواب دیا، جس لئے جواب مل گئے شکریہ ادا کر کے جان لگے۔ مسجد دروازے تک پہنچا کہ پیغمبر خدا نے اس نے پوچھا آواز دے کے جواب مل گئے، اس نے کہا جی بالکل۔ پیغمبر فرمایا مطمئن ہے، اس نے کہا جی بالکل۔ فرمایا کچھ اور پوچھنا ہی، اس نے کہا نہیں۔ پیغمبر فرمایا جاؤ۔ بندہ مسجد چو نکل گیا، اصحاب سارے اٹھ کے رسول اللہ دے ارد گرد ہو گئے، یا رسول اللہ یہ بندہ آج تو پہلے اسی کدی دیکھے، اگر یہ ساڑھے شہر دا ہوندا مدینے دا ہوندا تو کدی تو نظر آندا، بندہ مدینے دا تو نہیں۔ دوسرا بولے جی مکہ میری بہت زیادہ رشتہ داری ہے، میں مکہ آندا جاندہ رہنا، مکہ بھی اس بندے نے کدی نہیں دیکھا۔ ایک اور بولیا کہ اس چہرے دیکھا تو خالی رات میں لوگ عربی نہیں ملتے،
یہ عراق کا بھی نہیں لگتا. یا رسول اللہ ہمیں بتائیں یہ اجنبی شخص کون تھا؟ حضور مسکرا کے فرمائے تم کیسے پہچان سکتے تھے؟ وہ خضر نبی آیا تھا. سرکار فرمایا وہ خضر نبی آیا تھا. بس یہ فرق دسنا چاہنا زمانے نو کہ جو نبیوں کو پڑھائے اسے خضر نبی کہتے ہیں، اور جو خضر کو بھی مسئلے سمجھائے اسے حسن نبی کہتے ہیں. ماشاءاللہ. موسیٰ خضر کے پاس پڑھا اور خضر امام حسن کے پاس پڑھا. پھر ہر دور جس طرح دور امامت بدلتے رہے اور حضرت خضر ہر امام کو گئے جا کے مسائل کا حل تلاش کرتے. اور اس وقت امام زمان علیہ السلام کو بھی حضرت خضر نبی نے کئی مسائل کا جا کے حل کیا. جو علم امام حسن علیہ السلام نے کھولا، انبیاء و مرسلین بھی اس علم کا مقابلہ نہیں کرتے. پیغمبر خدا کی ظاہری زندگی آخری ایام میں چاہیے. دنیا تو جان لے کہ ایک بندہ مسجد داخل ہے وہ کپڑا بنا اور سیدھا مسجد چل آ کے مسجد بلند آواز میں پوچھا ایکم نبیکم، تم میں سے تمہارا نبی کون ہے؟ اصحاب نے رسول اللہ کی طرف اشارہ کیا. وہ منبر پہ بیٹھے، پیغمبر کے سامنے آیا، منہ تو اپنا کپڑا ہٹایا، کپڑا ہٹا کے زمین پہ بیٹھا اور زمین پہ بیٹھ کے جی میں پہلے یہودی ہے لیکن ہوں مسلمان. سابقہ مزہ میرا یہودی ہے لیکن ہوں مسلمان. نام میرا ابو سمسان، مسلمان ہو کے آیا، تعلیمات تھوڑی حاصل کر کے آیا، تھوڑا عقیدہ من کے آیا، اللہ دی وحدانیت کا اقرار کر کے. حضور فرمایا بڑی اچھی گل ہے، میرے کو کیوں ہے؟ جانتے رسول بھی ہے لیکن اگلے سمجھانا چاہیے. کہ عمر فرمایا میرے کو کیوں ہے؟ ہو سکتا جی میں چاہنا جی میں مسلمان ہو گیا میں اپنا سارا قبیلہ بھی مسلمان ہے. حضور نے فرمایا بڑی اچھی گل ہے. ہو سکتا جی اچھی گل تو ہے لیکن میں اگلی گل بھی کرنا چاہنا. حضور فرمایا کیا؟ ہو سکتا جی میں اگر انہیں مسلمان کرا تواڈی طرف بڑا وکیل بن کے اپنے قبیلے چاہ مسلمان کر لواں اور پھر میں جب تواڈے کول واپس آؤں تسی مینوں ہدیہ کیا عطا فرماؤ؟ واہ، یعنی مینوں نیاز کیا دے ہوگے؟ پیغمبر دو عالم نے فرمایا فلک الجنہ، میں وعدہ کرنا تین جنت مل سکے. ہو سکے یہ تو مرن تو بعد مل گئی، جنت تو مر جان تو بعد ہی ہے. دنیا کیا عطا فرماؤ؟ حضور فرمایا دنیا چاہیے سکے جا. فرمایا جا پھر وعدہ کرنا فلک سبعون ناقۃ، جا تین 70 ڈاچیاں، 70 ڈاچیاں، 70 اونٹنی. ہو سکے جی بس. فرمایا سن خالی ڈاچی نہیں ہونی، اس کی اکھ سیاہ ہوئے گی، پیٹ سفید ہوئے گا، پوچھ سرخ ہوئے گی اور جواہرات ملندی ہوگی. حضور نے جس نے یہ وعدہ کیتا ہو سکے جی جڑا اتنا احسان کیتا ادھر کاغذ قلم منگا کے انہاں اٹھنیاں دی رجسٹری بھی ہاتھ نال لکھ کے دے. پیغمبر خدا نے کاغذ قلم منگوایا، اپنے ہاتھ نال لکھ دیتا میں محمد ابن عبداللہ اس بندے نال وعدہ کر رہا جس کا نام ابو سمسام ہے، قبیلے چلا جائے، مسلمان کرے، واپس آئے. 70 اٹھنیاں دیساں جنہاں دی اکھاں سیاہ، پیٹ سفید، پوچھ سرخ اور ہیرے جواہرات میں ملی. حضور نے مہر لائی. حضور فرمایا جا 4 قدم اس بندے اٹھائے اور پھر واپس آئے. سرکار فرمایا ہوں واپس کیوں ہے؟ ہو سکے جی گل کرنا چاہنا. حضور فرمایا کر. ہو سکے جی ہو سکتا ہے تبلیغ تو بعد میں ہی مر جاؤں، میں مر گیا تو میرا یہ ہدیہ کون لے گا؟ سرکار فرمایا دے میں لکھ دینا. حضور نے کل لکھ دیتا کہ اگر یہ مر گیا اس کا بیٹا یا اس کا بھائی یا اس کا جو بھی وارث ہو میرے پاس آ جائے، میں سارا معروض ہوں. حضور نے فرمایا جا مسجد دروازے تک بمشکل پہنچا، پھر واپس آ گیا. حضور مسکرائے فرمایا ہوں خیر ہی کیوں ہے؟ ہو سکتا جی ہو سکتا ہے تو اسی دنیا چھوڑ جاؤ، ہو سکتا ہے تو اسی پردہ کر جاؤ. پھر سرکار نے فرمایا بھی لکھ دینا. سرکار فرمایا ہاں اگر میں ظاہری زندگی سے پردہ کر گیا تو جو خلیفہ ہوگا، جو وزیر ہوگا، جو وسیع ہوگا، جو جانشین ہوگا، یہ اس کے پاس آئے وہ اسے سارا مال عطا کرتا. حضور نے مہر لائی. سرکار فرمایا جا. چلا گیا. مقدر اچھا ہی پورے قبیلے تبلیغ اسلام کی تھی، سب نے اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ کلمہ پڑھایا. کلمہ پڑھا کے جب واپس آیا تو 28 صفر 11 ہجری گزر چکی ہے. سرکار رسالت میں دنیا تو پردہ کر چکے، سیدھا مسجد داخل.
آج آن دا انداز تبدیل ہے، بڑا خوش ہے، پتہ ہے میں انعام لینا چاہتا ہوں۔ مسجد داخل ہوا تھا جی، یا معاشر اللہ، اے لوگوں میرا سلام، میں علیکم السلام، اے نا رسول اللہ، رسول کہاں ہے؟ سوال کیتا اے نا رسول اللہ، اصحاب دی اکھاں آنسو آ گئے، انہاں دے آنسو ویکھ کے سمجھ گیا کہ پیغمبر پردہ کر گیا، اس کہ انہاں دی مرکب قبر اشارہ کیتا بالکل سامنے، سرکار دو عالم دی قبر تے آیا، رویا، بڑا رویا، آخر اپنے آپ کو آدھے چلو رسول تو چلے گئے، لیکن حضور لکھ کے گئے سن جیڑا خلیفہ اسی نام دے گا۔ پھر معاشر بڑے مدینہ دربار چاہ کے کھڑا ہو گیا، جی رسول تو چلے گئے، اے نا وسیع ہو، ان کے وسیع کو تو کسی نے اشارہ کیتا جی آؤ بیٹھے گئے، ایک بزرگ کا اشارہ کیتا جی ہو گئے، تو بزرگ کا سامنے بیٹھ گیا جی آپ رسول کے وسیع، انہیں نے سوال کیتا آپ وسیع ہیں؟ بزرگ بولے جی بنایا میں نے، وہ آدھے وسیع آپ ہے، یہ آدھے جی بنایا میں نے، وہ آدھے بھائی میری گل نہ تو جناب کی گل ہی نہیں چلتی، میں آدھا وسیع تسی ہو، تسی آدھے بنائے میں نے، چلو بہرحال میں اس پیسے سے نہیں پڑھنا چاہتا، جی جو تحریر کر دی اور اس والے پاسے کی، پھر اس نے جو تحریر پڑھنی شروع کی تھی اور اسے لکھا میں محمد ابن عبداللہ اس بندے نال وعدہ کر رہے ہیں جس طرح ابو سمسان میں اپنے قبیلے جائے، تبلیغ اسلام کرے، مسلمان کرے، واپس آئے، 70 اٹھنیاں، اکھاں سیاہ، پیٹ سفید، پوش سر جواہرات دی لدیاں دے ہاں اگر میں چلا گیا تو جو میرا خلیفہ اسی، جو میرا وزیر اسی، جو میرا وسیع اسی، لفظ خلیفہ تے پہنچتا گیا اور بزرگاں دے ہاتھ جو تحریر زمین تے گر گئی، تحریر زمین تے گر گئی، ابو سمسان دا چہرہ لے کے دنو بھائی رسول تو لکھ کے چلے گئے پر خزانے تو شاہی کوئی نہیں، تو جیڑیاں ڈاچیاں رسول لکھیاں ایسیاں تو اللہ دی کائنات وچ مل نہیں سکدیاں، بیت المال ہے کوئی نہیں، میں آپ بھوکا مردا پیا، میں کتھوں لے کے آواں سارا خزانہ؟ رسول لے کے دے گئے، میں کردہ کتھوں دے جس نے انہاں کہنا میں کردہ کتھوں دے نہ بیت المال کوئی چیز نہ ایسی کوئی ڈاچیاں سارے جہان نے، بیت المال ہے کوئی نہیں، لوگ بھوکتے مرتے میں خزانہ کتھوں لے؟ ابو سمسان نے زمین تو تحریر اٹھائی، جیب وچ پائی اور بزرگوں کا چہرہ دیکھ کے کہتے جناب معاملہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ نبی نہیں تھے یا تم وسیع نہیں، یا وہ نبی نہیں تھے تو یا تم وسیع نہیں۔ البتہ میں نے نہان دی نبوت شک نہیں، بہرحال تحریر لئی اور نکلن لگا پریشان ہو کے مسجد چھو گئی، ہن کیا کرا واپس جاواں، غمگین کیفیت، قدم لڑکھڑا رہے، اضطراب دی حالت، متھے تے پسینہ، مسجد جو خالی نہیں کر رہے کہ جناب سلمان محمدی نے موٹے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا خالی نہ جا، سرکار فرمایا خالی نہ جا، بڑے غصے جا رہے تھے، بچہ بے کہ پھر کیا کروں، کیا کہنا سلمان تیری معرفت ہے؟ جناب سلمان فرمایا اپنا مال لے جا، اپنا خزانہ تو لے جا۔ اس نے پیچھا پڑ کر سلمان کا چہرہ دیکھ کر بزرگ تو آدھے پہ اندر خزانے شے کو نہیں ڈاچیاں کوئی نہیں، تو تواڈے کول شے کو نہیں پھر تو کتھوں دینا؟ سلام ہے حضرت سلمان محمدی دی اس گل تو سلمان فرمایا آؤ تو میں اس کے دروازے پہ لے جاؤں جہاں سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں، آؤ اس کے دروازے پہ لے جاؤ جہاں سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا۔ سلمان نے ہاتھ پکڑیا، سیدھا امیر المومنین دروازے پہ پہنچے، آگے دستک دیتی ہے، سلمان نے اندر امیر المومنین دی آواز ہے، سلمان ابو سمسان آ گئی، ابو سمسان آ گئی۔ اچانک امیر المومنین نے دروازہ کھولا، سرکار امیر المومنین باہر ہے، فرمایا ابو سمسان میرے مولا دی تحریر دے۔ ابو سمسان دی تحریر لئی اور بوسہ دیتا، فرمایا جا سلمان مدینے چلان کرا دے کہ جس نے محمد مصطفیٰ کے قرضے کی ادائیگی دیکھنی ہو کل وہ میدان مدینہ میں آ جائے۔ اور سلمان نے مدینہ دا ہر دروازہ کھڑکایا اور سلمان نے سب کو فرمایا، حکم دیتا کل ضرور آنا، کل ضرور آنا، کل نبی کا علی نے کرنا۔ دوسرا دن تقریر میں ختم کرا، مدینے دے میدان دل رکھنے دی جگہ کوئی نہیں، ہر بندہ پریشان ہے تجسس سے، علی ایسا مال بیت المال شے کوئی نہیں، خدا جانے علی نے ایسی ڈاچیاں کتنی رکھی ہیں، ہم نے تو علی کو لوگوں کے باغوں میں مزدوری کرتے دیکھا لیکن علی دے کول ایسا مال کتنا۔
بس لوگ تجسس چن امیر المومنین دے گھر دا دروازہ کھلیا، علی علیہ السلام نے سارتے امام رسول بدن تے ابا کبا رسول ہاتھ تے جناب عصا حضرت موسیٰ دا عصا، سجے پاسے امام حسن کھبے پاسے امام حسین، علی علیہ السلام نے گھروں قدم باہر رکھیا، پیچھے آ گیا سلمان، آخر تے مل گیا ابو سمسام، این بھرے مدینے میں پہنچ کے علی سج کے کھڑے اور مولا فرمایا ابو سمسام ذرا قریب آ، ابو سمسام قریب آ، فرمایا میرے مولا دی تحریر دے، ابو سمسام نے رسول اللہ دی تحریر علی دی حق تے رکھ، علی نے تحریر کا بوسہ لے کے فرمایا سلمان ایک بات کا جواب دو، رسول کا قرضہ میں ادا کروں یا میرا بیٹا حسن ادا کرے؟ حال عودی دینا محمد مدہ ابن الحسن، قرضہ میں دوں یا میرا بیٹا حسن؟ ہو سکے جی میں تا مال چاہیے تسی دے دو تواڈی مرضی، تواڈے فرزند دے دن تواڈی مرضی۔ مولا علی نے امام حسن علیہ السلام دا چہرہ ویکھ کے فرمایا حسن جی قریب ہو، بیٹے کو بلایا، ہاتھ تھے تسخانہ پاتا، فرمایا یہ شاہی اس نال لے، وہ سامنے ٹیپے دے جا نانے دے کرلا دے کے، یہ نہیں مولا نے فرمایا کہ اس نے کہتے کہ اٹھنیاں بنیاں نہیں جا کے کھول کے، فرمایا نہیں سے لے جاؤ جا کے نانے کا کر دے۔ امام حسن چلے اس ٹیپے تے پہنچے، امام حسن نے پیچھے ویکھا، مولا علی نے اشارہ کیتا کہ دو کر دو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے امام حسن نے عصا اٹھایا اور زمین تے مارا، جی میں زمین تے مارا، زمین پھٹ گئی، پیچھے ایک رسی باسی، رسی نکلی اور فرمایا ابو سمسام قریب آ، اس رسی کو پکڑو اور چلو، ملک اللہ تنظر خلفک، لیکن پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا۔ پکڑائی ایک رسی اور شرط کتنی مشکل کے پیچھے مڑ کے دیکھنا، اس نے بھی رسی پکڑ لی اور لے کے ٹوک گئی۔ اس نے پیچھے دیکھنا کوئی نہیں، لیکن پورا مدینہ دیکھ رہے، اپنے پرائے خوش ہونے والے جلنے والے مومن منافق سارے دیکھ رہے ہیں کہ اچانک پیپا پھٹیا، ڈاچی باہر آئی، اکھاں سیاہ، پیٹ سمیت کوئی سر جواہرات دی لتی ہوئی۔ امام حسن علیہ السلام نے سوچیا بھی نواں نواں مسلمان ہے، ڈاچیاں 70 نکلیاں، 70 اٹھنیاں باہر آنیاں، ٹائم زیادہ لگ جائے گا کہ طبیعت خراب نہ ہو جائے، گر نہ جائے، تو مولا نے اس کو تسلی دین کی خاطر جڑا کام کیتا جڑا آج تک زمانے چ رہا ہے، جو بھی اٹھنی باہر نکلی اس کے گلے میں گھنٹی تھی، اور جی میں یہ گھنٹی کھڑکی کہ ابو سمسام چلتے چلتے گڑیا، ایک پھر دوسری نکلی وہ دی گھنٹی کھڑکی اس گڑیا، دو پھر تیسری نکلی دی گھنٹی کھڑکی، تین گنتا گیا پر جس نے پہنچ گیا 65 66 68 69 70 سے پہنچ گیا، پیمانہ صبر قربان ہو گیا، اس نے بھاج کے پیچھے دیکھ گیا تو اٹھا دی قطار لگی ہوئی، ہیرے جواہرات نہ لدی، اکھاں سے آپ پیٹ سے کوئی سر جواہرات دی لدی ہوئی، اور امام حسن علیہ السلام دی نظر پہ گئی کہ اس نے تو پیچھے دیکھنا نہیں، میں تو منع کی تھی، لیکن اس نے پیچھے دیکھ کے بس جیسا حصہ پیچھے دیکھنا تھا کہ رسول کا بیٹا دوڑتا ہوا ابو سمسام کے قریب آئے، مولا نے اس کی بات پکڑ کے جھنجھوڑ کے فرمایا مقدر و نصیب دا گلہ کر دو، مقدر تے نصیب ہو سکے، کیوں؟ فرمایا اب تک لیا تھا تو نے میرے ماننے کا قرضہ، کاش تو پلٹ کر نہ دیکھتا تو قیامت تک چلتا، یہاں سے حسن کا فیض بھی قیامت تک، یہاں سے حسن کا فیض بھی قیامت تک جائے گا۔ کائنات دے ہر خزانے دے مالک اور مختار ہیں ساڑھے ائمہ طاہرین بحکم خدا، اللہ نے کائنات دے تمام اختیارات ائمہ طاہرین علیہ السلام نو عطا فرمائے، اسی کا نام ہے ولایت تکوینیہ، خدا نے ہر چیز تے تصرف عطا کیتے محمد و آل محمد۔ ارمان شان وشے گل ہے کہ جنہاں دی اتنی فضیلت آئی، لوگوں نے اس گھر کو انہوں جاڑیا جو گھر پھر اج تک آباد نہیں ہو سکتا۔ ماہ رمضان ہے اور عید قریب ہے، اور اس سال دو عیداں دیاں، قسمت مولا علی دیاں دیاں دی دوویں عیداں اسی کوفہ میں اجاڑ دی۔ عید الفطر آئی تو جناب سیدہ یتیم ہو گئی، عید الاضحیٰ آئی تو امام حسین دے وکیل کی لاش گلیاں چلتی رہی۔ دو عیداں ہیں سال اور دونوں عیداں اس کوفے میں اجاڑ دی۔ آج 14 ماہ رمضان ہے، حضرت امیر مختار رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کا دن بھی ہے۔ خدا غریب کا رحمت فرمائے اس ہستی نو
اور اس کا اس تو بڑا کیا مقام ہوئے گا کہ جس میں امام سجاد نے دعا تھا بھلا بھی اس مختار دا کہ جس میں سیدادیاں دے دلوں میں ٹھنڈک پہنچائے. عید قریب ہے اور عید دی خوشی جناب سیدان و یقین ضرور یاد رکھنا. مولا علی دی یتیم اولاد میں ضرور یاد رکھنا. اور فطرت دی گل ہے کہ جس لے عید پڑھ کے لوگ گھر آتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ماں باپ کو عیدی طلب کرتے ہیں. امام حسن علیہ السلام مسجد کوفہ عید کی نماز پڑھا کے گھر داخل ہوئے تو جناب سیدہ امیر باپ کا زخمی امامہ اٹھا کے تنہائی چھوڑ رہے ہیں. نال جناب کلثوم جناب رقیہ دوسری بہنوں تشریف فرما رہے. بی بی دے ہتھاں دے بابے زخمی امامہ عید دا دن بی بی رو رہی روندے رسول دا پتر امام حسن قریب آئے. حسین عباس نو نال لے کے آئے کہ بہن دے سر تے سجاد رکھ کے فرمایا بابا ہوندا تو خود عید دیندا. زینب بابا ٹر گیا پردے سے یتیم ہو گئے ہیں. بابے دی پگ میرے سر تے آ گئی. بیرا سمجھ یا پیو دی جگہ تے پیو سمجھ منت کرنا تو مانگ تے میں عید دیواں. اس لیے امام حسن نے بہن نو فرمایا نا مانگ تے میں عید دیواں. بی بی زینب رو پئی اور اٹھی بھرا دا چہرہ ویکھ کے دی حسین عباس سارے قریب آؤ میں بھرا تو عید منگی. بی بی نے سارے بھائی کو بلایا اور بی بی نے حسن دا چہرہ ویکھ کے فرمایا حسن میں جو منگنا چاہنی ہے پہلے کوئی ضامن دے. امام حسن نے اپنا ہاتھ حسین دے سر تے رکھیا اور فرمایا اس کو بڑا ضامن کو نہیں حسین ضامن دینا تو مانگ تے میں عید دیواں. اس ویلے بی بی رو کے فرمایا یہ کچھ منگدیاں میں بابن کدی ٹردا نہیں ویکھیا. عباس نو آگ پیو دے کپڑے پا کے میں گھارے ٹر کے وکھا چھوڑے. میں بھی ویکھاں جو بابا ٹردا کتنا سونا لگدا ہے. بابا گھر آندا ہی تو میں ماں دی کھنڈ دے اول لے کے باندھی. اور اس کوفے دے اندر جناب سیدہ دی دھیاں دو دفعہ آئی. پہلی دفعہ آئی تو مولا علی علیہ السلام خود لین واسطے گئے. کوفے دے باہر محمل رکے ہوئے ہیں اور امیر المومنین ادھی رات میں لین واسطے. بی بی نے بابے ناندہ ویکھ کر بی بی فرمایا حسن ذرا محمل بٹھا دے میرا امیر بابا پیندے میں لے کے بابے دی تعلیم. امام حسن ارادہ کیتے میں محمل بٹھاواں. یہ مولا علی علیہ السلام نے رو کے فرمایا حسن محمل نہ بہاوی یہ مدینہ نہیں ہے کوفہ ہے. میں تو دے لوگوں نے دسنا چاہنا میں دھیاں ہی سے واسطے بولائی ہیں لوگوں نے پتہ چلے میری دھیاں دا مقام کیا. علی قریب آئے دھیر سر تے مولا نے ہاتھ رکھے. پہلا سوال علی نے اپنی دھیاں تو کیتے تھک تنو پئیوں. ساریاں بیٹیاں دا ایک کوئی آواز ہے بابا تھوڑی زیارت کیتی ہے ساری تھکاوٹ ختم ہو گئی. پھر علی علیہ السلام نے امامہ سر تے نہیں ہے قمیض دے بٹن کھلے ہوئے ہیں پیریں چ نالے نے مبارک نہیں. رات اندھیری ہے مولا نے پترا نے اشارہ کیتا سب بہناں دے مامے تو پیچھے چلے. مولا دے سارے بیٹے بہناں دے مامے تو پیچھے چلے گئے. کائنات دے امیر شریف امام نے دھی زینب دے مامل دی مہار اپنے موٹے تے رکھی اور مولا علی نے کوفے پہلا قدم رکھیا. عزادارو روڑ واسطے فکرہ کافی ہے. چاند قدم علی چلے یا روکے اور پیچھا ویکھ کے فرمایا زینب اے کوفے دا پہلا چوک ہے. پھر اگے ٹر پہ پھر علی چل کے فرمایا زینب ہی یہ کوفے دا دوسرا چوک ہے. پھر اگے چلے کے فرمایا زینب دی یہ کوفے دا فلاں محل ہے. پھر فرمایا فلاں محل ہے. عزادارو ایک جگہ تے آکے کائنات دا امیر روندا مٹی تے بیٹھ گیا. فرمایا زینب بازار بندے کوئی ویکھن والا نہیں ذرا چہرے تو نقاب ہٹا. علی حسین نے نقاب ہٹایا. علی فرمایا ایس جگہ نو یاد رکھیں اتنے بھیڑ کدی گھٹ نہیں ہوئی. میری دھیے جا یاد رکھیں. اس ویلے ماملے تڑپ گیا دیے بازار محلے چوک پترا نو دسے بیٹھے بابا
یا حسن دازی یا حسین یا عباس نو جنہ بازار چھنے میں تیری دھیاں میں تک دی گھروں باہر نہ نکلی. اس ویلے بھی رو کے فرمایا بس ایو ارمان ہے آج دھی بن کے آئی ہے پھر میرا پتر بن کے بازار میں چل سکتا. اب آج میری بیٹی بن کے آئی ہے پھر میرا بیٹا بن کے آئی. علی دی بیٹیاں آ کے مسلط تے بیٹھ گئی اور کوفے دی عورتیں جناب امیر المومنین کو درخواست لے کے پہنچ گئی ہیں. یا علی تھوڑی دھیاں آ گئی ہیں. یا علی اگر اجازت دے تھوڑی دھیاں دی زیارت کریے. میں صرف اتنا دسنا چاہنا پہلی دفعہ کیوں آئی اور پھر دوسری دفعہ کیوں آئی. علی علیہ السلام رو کے فرمایا نہیں میری دھیاں بہت لمبے سفر کر کے آج نہیں کل. دوسرے دن پھر آ گئی ہیں. یا علی آج تو اجازت ہے. مولا نے فرمایا اجازت ضرور دینا لیکن میری ایک گل یاد رکھو میری دھیاں کول جاؤ ضرور پر انہاں کول بھیڑ نہ بنا لے. میری دھیاں کبھی بھیڑ نہیں دیکھی کبھی رش نہیں دیکھی. حالات انج ہو گئے جو علی دروازے تے ایک کوفے دی عورت اندر گئی ہے جناب علی علیہ السلام دی بیٹی کو گئی تو بڑی خوش ہو کے ہستی مسکران دی لیکن جب واپس آئی تو روندی ہوئی بال کھلے ہائے غریبی دے بہن. مولا ایک عورت نو ویکھیا پھر دوسری گئی وہ بھی اسی طرح گئی خوش ہو کے واپس آئی تو روندی. تیسری عورت جب روندی واپس آئی ہوں جناب امیر دا حوصلہ ہو گیا. مولا فرمایا او کوفے دی عورتاں ویندیاں تے میں دیاں دھیاں کولو لیکن مینوں یہ تو دسو ہسدیاں ویندیاں روندیاں کیوں ملدیاں. مولا پوچھے نا ہستیاں ویندیاں تو روندیاں کیوں ملدیاں. تو کوفے دی عورتاں رو پئیں آدیاں یا علی ہستیاں اس واسطے ویندیاں قسمت نال تیریاں دھیاں عباس دیاں سینی حسن حسین دیاں بہن ساڈے شہر چاہیے. یا علی تیری دھی بڑے ادب نال ملدی ہے. یا علی ودال پوچھ دی ہے جداں اٹھن لگدی ہے تیری دھی کی جی گل کردی ہے ساڈا جگر پھٹدا ہے. امیر امام دی آواز آئی ہے میں دسو کیا دی ہے میری دھی زینب. یا علی جداں اٹھن لگدی ہے تیری دھی سر دے وال کھلندی ہے سر خاک پا کے ہاتھ سر تے رکھیا دی ہے میں کو غور دے نال تساں دیکھ گھنو فرمائندی ہے دھی زہرا دی آدھی ہے نہیں ہر دم بخت سلامت رہندے ایو رسم جو ہے دنیا دی. یاری تیری دی سنا دیے کڈے کوفے وچ والا سی یا کوفے دی شہزادی سنیان لوائے میں کو ویلے شام ہو گئی بیویاں مل کے ٹر گئیاں. امیر المومنین جناب زینب کبرا دے سامنے آ کے فرمانے زینب امیر بابا منت کرنا ہے. بیوی آدھی بابا منت نہیں حکم کار. علی فرمانے بزیا کو جاکڑا چاہنا تھوڑا جیا گھر جو ٹریا کار. ٹرن دا نام ہے میری سین بابے دا چہرہ ویکھ آدھی جیندا علی جی پیو ہووے جیندے 18 بھرا ہوویں بابا او بھیڑ کے ٹرے. علی فرمانے اس واسطے آدا ہو سکدا ہے کبھی تینوں دربار ونجنا پے جاوے. دربار دا نام ہے میری سین رو گیا دی بابا زینب تے دربار. امیر امام فرماندے میری دھی اے گلاں نہ کار تیری اماں بھی تا دربار چ گئیا ماں دے دربار جان دا نام ہے میری سین رو گیا دی او دے پیو دا پتر جو کوئی نہیں بابا گئی وچ دربار دے آئے ان سمجھ کے دھی محمد دی نائی کیتی کہیں پرواہ پیو دا چہرہ ویکھ کے میری سین فرماندی ہے میرے 18 ویر جوان بابا جڑے ان کونین دے شائے میں جرت کہندی ٹورے عالیہ کو میرا شیر
سبرا ہے بابا من غازی تے بڑے مانے جدا بی بی کے بابا جندا غازی جا بھراوے او بھیڑ کیویں بازار جاوے علی دا ماما کھلیا دھی دے گل لکیا دن ہوندے عارضی مان بھراواں دے آوندیاں ہیں تنہائیاں آوندن وقات شریفاں تے چند روزاں دیاں شایار رولن میرے امام تے فرمیندن جیڑیاں عورتاں جی یہ درخواست لے کے تیری کرن زیارت آئیاں فرمیندن یا عورت تکوں پتھر مرسن تیرے نالو سنا بھر جائیاں آخری جملہ اتبابے دی شائی ویکھنے آ گیا وہ زمانہ اج دا کوفے دے بازار چاہیے نہ کوئی بھرا نال نہ کوئی پتر نال بھرے کوفے دے بازار چاہیے پتھران دا میل ہے پہ کوئی سجے دیوارت لگے کوئی کمبے دیوارت لگے اچانک میری سین اتا وے کے آدھیے تو پتھر نہ مارے میں تین قرآن پڑھایا قرآن دا نام آیا دیئے میں کبھی بھی زینب تو پڑھے آئی میری سین فرمایا تلے لگیا میں نو سنیان وہ علی دی تھی میں بازار چاہ کے میری سین دا چہرہ وے گیا دیئے تو زینب تیرے تا ڈھیر سارے بھرائیں اس ویلے کوفے دے بازار میری سین رو کے آندیے میرے موک گئے مان بھراوان دے شام غریب آ گئی میری چادر لہ گئی ویلے تھی اجڑی باز رضا اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین نسأل الذین ظلموا ان يمنوا لبی خالقون میرا اللہ تمام مومنین و مومنات عبادت کو قبول فرما خدایا ذکر حسین رسد کے امام زمان علیہ السلام دے ظہور تعجیل فرما اگر کوئی مومن بیمار ہے یا مومنہ بیمار ہے خدایا اس میں صحت کلی عطا فرما جنہاں بھائیاں دے حکم دیتے ہیں اس مجلس کا تمام خدایا انہوں نے رزق وسعت عطا فرما خدایا حضرت امام حسین علیہ السلام دی زیارت نصیب فرما اللہم صلی علی محمد